کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روتے رہے، فرماتے رہے کہ اگر جو چیز مجھے معلوم ہے اگر تم کو بھی معلوم ہو جائے گی تو تم اپنے بستروں کو چھوڑ کے جنگلوں کی راہ لے لو، وہ کچھ تم پر سے گزرنا ہے۔ ہاں، بہت بڑی گھٹنا ہے، بہت کٹھن راستہ ہے جہاں سے تمہیں گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ موت کے وقت سے ہی جب پنجہ گاڑ دیتی ہے اسی وقت سے انسان، آپ دیکھیں گے بعض میتوں کو جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے چہرے کو بھی دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اتنی ویران ہو جاتی ہے، نکلنے کا درد ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اللہ کہتا ہے ڈوب کر کھینچنے والیوں کی قسم۔ کیا مطلب؟ کافر کی روح، مجرم کی روح، گنہگار کی روح جب ملک الموت آئیں گے بلائیں گے تو وہ ڈر کے کانپ کے اندر بھاگے گی، اندر جسم کے اندر بھاگے گی۔ جب وہ نہیں نکلے گی تو حدیث میں آتا ہے تو پھر ملک الموت اس کے جسم کے اندر پہنچیں گے، ڈوب جائے۔ اسی لیے فرمایا والنازعات غرقا، نازع کا مطلب ہے جھگڑا کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا مت جھگڑا کرو، نزا نہ کرو۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے کو کھینچتا ہے، ایک بات کو پکڑ لیتا ہے، تبھی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو جب کیا ہے یہ نہیں آئے گی ہاتھ تو اللہ کہتا ہے کہ فرشتہ جسم کے اندر ڈوب کے اس کو کھینچے گا۔ وہ درد جو ہوگا نا، وہ درد کوئی نہیں کہہ سکتا زندگی تھی۔ اسی وجہ سے ہم وہ روایت پڑھتے ہیں تو تھوڑی بات سمجھ آتی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ بڑے ذہین فتین تھے، صحابی ہیں، ہاں عمرو بن عاص فاتح مصر ہے، لیکن بیٹا ان سے زیادہ تقوی والا تھا عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ جب کوئی مرتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے عمرو بن عاص اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا مجھے بات یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ ایک انسان زندہ ہوتا ہے اس پر موت طاری ہوتی ہے، اس وقت اس کی کیا حالت ہے، ابھی زندگی ہوتی ہے لیکن وہ بیان کیوں نہیں کرتا کہ اس پر کیا گزرتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر میں جب ان پر موت آ رہی تھی، نزا کی کیفیت تھی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کھڑے ہوئے تھے، عمرو بن عاص حالت نزا میں تھے۔ کہا کہ ابا جان آپ دوسروں کے لیے کہا کرتے تھے کہ موت آتی ہے تو اس وقت ان پر کیا بیتتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، آج آپ اسی حالت سے گزر رہے ہیں، آپ ذرا بیان کر دیجئے آپ پر کیا گزر رہا ہے۔ صحابی رسول، ہاں ہما شما کا کیا اعتبار، موت کی سنگینی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے آخری وقت میں ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اسی وجہ سے اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے بعد اللہ کے رسول کو دیکھنے کے بعد مجھے کسی معاملے میں کبھی کوئی تعجب نہیں ہوا موت کی سختیوں کو دیکھ کر، کیونکہ اللہ کے رسول بھی کہہ رہے تھے آخری وقت میں کہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، یہ بڑی سختیاں ہیں، یہ بڑی سختیاں ہیں۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ بیٹا یہ بیان سے باہر ہے جو مجھ پہ بیت رہا ہے۔ صحابی یہ بیان سے باہر ہے جو مجھ پہ بیت رہا ہے۔ کہا کہ ابا جان کم از کم کچھ تو بیان کیجئے جو آپ پہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا کہ بیٹا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رضوا پہاڑ پہ رکھ کے مجھے چیر دیا گیا تو آدھا آدھا ہو کے جب گروں گا تو کس طرح درد سے گروں گا، ویسے میں اپنے رضوا ایک پہاڑ ہے اس زمانے میں، وہاں ایک پہاڑ کا نام تھا، کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں رکھ کے چیر دیا جاؤں تو جو کچھ ہوگا ویسے ہی ایک درد ہے جو میرے اندر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ خالی موت کی شروعات ہے، شروعات۔ یہاں سے زندگی لمبی ہے، بہت لمبی ہے، جن پر سے گزر کے جانا ہے۔ حضرت معاذ پتہ ہے کون ہے؟ ہاں سعد بن معاذ، یہ وہ ہیں جن کی موت سے عرش ہل گیا۔ اتنے اللہ والے ہیں کہ اللہ کے رسول بھاگتے ہوئے نکلے کہ اللہ کی قسم آج بہت بڑے انسان کی، بہت بڑی شخصیت کی موت ہوئی۔ کون؟ وہ شخصیت ہے جن کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا، اور جنازہ اٹھایا گیا تو بالکل ایسے لگا کہ اندر میت ہی نہیں ہے، اتنا ہلکا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ اصل میں تم نہیں اٹھائے ہوئے ہو، خالی سعد بن معاذ کی نماز جنازہ اور ساتھ دینے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں اور وہ جنازہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کو دفنایا گیا
تو اللہ کے رسول کہا کہ اللہ اکبر، اپنے بھائی کو دعا کرو کہ موت کی سنگینی اور قبر کی سنگینی نے انہیں پریشان کر دیا ہے، اور معاذ، سعد بن معاذ کو قبر تنگ ہوتی اتنی تنگ ہو گئی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں دونوں جڑ گئی۔ سعد بن معاذ جن کی موت پہ عرش ہل گیا۔ اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں، اگر عذاب قبر سے کوئی چھٹکارا کسی کو ملتا تو سعد بن معاذ کو ملتا، اگر ان کو نہیں ملا تو کسی کو نہیں ملنا ہے۔ ایک مرتبہ تو خبر دبوچے گی ہی، جس سے ایک طرح کی پسلی دوسری طرف کی پسلی اندر مل جائے گی۔ یہاں سے گزرنا ہے، فکر ہے، موج مستی کرتے ہوئے زندگی گزر گئی۔ یہ زندگی ہے؟ یہ تو جانوروں کی سی زندگی ہے۔ کیا کر رہے ہو احساس ہی نہیں۔